بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکید کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں آج حالت یہ ہے کہ جہاں اسلام رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہاں خرچ نہیں کرتے. اور جتنے مالدار خاندان والے ہیں وہ اتنا زیادہ کتراتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. ارے یہ تو اب آ جائیں گا، بھکاری مانگ لیں گا. بلکہ حالت تو یہاں تک کہ جہاں وہ مستحق بھی ہے بلا کر دیا جا سکتا ہے، ارے نہیں لیکن سٹینڈرڈ اپنا خراب کر دیں گے یہاں بلا کر دیا جائے تو. گھر میں آپ کی دعوت ہے لیکن آپ غریب کو دعوت نہیں دیتے ہم لوگ. کیوں؟ ارے اس کے آنے سے پورا سٹینڈرڈ خراب ہو جائیں گے دعوت کا. اپنے پاس تو فرسٹ کیٹیگری کے، سیکنڈ کیٹیگری لوگ، ابھی تو تھرڈ فورتھ میں چلا گیا اپنا رشتہ دار، تو بلایا بھی نہیں جاتا ہے نا. تو یہاں دیکھیے جہاں آپ سب کے لیے کرتے وہاں بھی ان کو نہیں بلاتے ہم لوگ. بہت عجیب معاملہ ہو چکا ہے. اور رشتہ داروں سے رشتہ قائم رکھنا تو دور کی بات ہے، رشتہ دار بتانے کو بھی کچھ لوگ شرماتے ہیں. معلوم رشتہ دار ہے بتانے کو بھی شرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے چچا ہے لیکن اتنے کالے ہیں، کیسا بتانا کہ ہمارے چچا ہے؟ سماج میں کیا نام رہیں گا؟ اپن جو سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں تو کوئی بھی آدمی اس طرح کا نہیں. ہاں اس حد تک ہوتا ہے لوگوں کو رنگ کی بنیاد. میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں، اللہ ان پر رحم کرے، کہ جنہوں نے اپنے ایک بچے کو 1 مہینے تک ہاتھ نہیں لگایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں اور بیوی دونوں گورے تھے اور بچہ کالا تھا. پیدا ہوئے بچے کو 1 مہینے تک ایک ماں نے ہاتھ نہیں لگائی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا رنگ کم تھا اور بچہ دادا پہ گیا تھا. چونکہ ماں باپ بہت گورے تھے، بچہ کالا ہو گیا. تو حالت یہ ہے رنگ کی بنیاد. میں اس لیے نہیں بتا سکتا یہ میرے نانا ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرے فلاں میرے بھائی ہے، اس لیے کہ یہ بہت غریب بستی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بستی کا نام لینا بھی میرے لیے تھوڑی سی حتک کی بات ہو جائیں گی، کیونکہ میں تو بتانا چاہتا ہوں میں تو شہر میں پیدا ہوا، شہر میں پلا بڑا ہوں، تب چھوٹے قصبوں سے تعلق رکھنا بولے تو چھوٹا آدمی ہو جاؤں گا میں. اس حد تک حالات ہے. بہت بار تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں اس کے والدین بیٹھے، والدین کا تعارف نہیں تھا، اس لیے کہ والدین کا تعارف دوں گا تو بڑے لوگوں میری ناک کٹ جائیں گے کہ میں تمہارا باپ تو جو کرتا پاجامہ پہننے والا ہے اور تم تو سوٹ بوٹ میں رہتے ہو، کیسے بتائیں گا کہ میرا جو ہے دادا ہے اور میرا یہ فلاں ہے. اس حد تک مطلب دنیا میں ہم چیزوں کو رشتے کی بنیاد پہ اللہ نے جو بنایا نہیں، بلکہ ہم مال دولت، کیا چیزیں وہ استعمال کرتے، کیا چیزیں وہ پہنتے ہیں، کن شہروں سے ان کا تعلق ہے، کن گاڑیوں اور کن چیزوں میں سواریاں کرتے ہیں، اس کے مطابق عزت دیتے ہیں. ہے نہیں آج کا سماج. سائیکل پہ کوئی آیا، سائیکل پہ آیا سی کیا عزت ہوگی؟ ٹو ویلر پہ آیا ہوا. ٹو ویلر میں کون سی ٹو ویلر؟ 1.5-2 لاکھ والی ٹو ویلر. اور بلٹ پہ آ گیا تو اسپیشل آدمی نا بھائی، سادہ آدمی تھوڑی اس کو الگ بیٹھاؤ. 4 ویلر میں آ گیا، کار میں آ گیا تو عزت تو زیادہ دینا پڑے گی، تھوڑا جھک کر سلام کرنا پڑے گا. کار میں بہت بڑی SUV میں آ گیا اٹھ کر، پھر تو عزت کا احترام بڑھ جائیں گی. ارے فلائٹ سے ابھی اتر کیا ہے؟ فلائٹ سے ابھی تو یہ بچ جاتا پورا اس کے سامنے، فلائٹ سے اتر کیا ہے ابھی؟ تو گویا جس چیز میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے. کون آ رہا ہے اس کی عزت نہیں ہے، آدمی کی عزت نہیں، وہ کیا چیزیں استعمال کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کن چیزوں میں سواریاں کرتا ہے، وہ عزت کی حامل ہے آج ہمارے سوسائٹی. اور ہم کسی کو پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے کہ تو رشتہ دار مانگ لیں گے. تو آج لوگ تعارف کرانے سے شرماتے اپنے رشتہ داروں کا، اس لیے کہ اس سے ناک کٹ سکتی ہے میری عزت کم ہو سکتی ہے، مجھے جھکنا پڑ سکتا ہے. تو آج تو ہم رشتوں کو چھپاتے ہیں. کتاب اور سنت رشتوں کو جاری رکھنے کا حکم دیتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 26 میں فرماتا اور کہتا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور عطا کر دو حق اپنے رشتہ داروں کا، والمسکینی اور مسکین غریبوں کا، محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا. یہاں بھی دیکھیے دینے کی جب بات آئی تو پہلے رشتہ دار کہا، پھر مسکین کہا اور پھر کہا مسافر. مسکین وہ ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے، اسے ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے. مسافر وہ ہے جو سفر کے لیے نکلا ہو، گھر کا کروڑ پتی ہے لیکن ابھی سفر میں جو ہے بھکاری ہو چکا ہے، خلاش، مدد کرنا پڑے گی. تو کہا پہلے رشتہ داروں کو عطا کرو، مسکینوں کو عطا کرو، اور مسافرین کو جو بھٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، ان کی بھی مدد کرو. دیکھیے یہاں پھر جو ہے تذکرہ آ گیا رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا. اور اللہ رب العزت نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے والوں کو عقل مند کہا ہے اپنی کتاب میں. اندر ہوشیار ہے اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. آئیے رشتہ داروں پہ خرچ